یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے، کسی نے حسن یوسف دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے، کسی نے حسن یوسف دیکھنا ہو تو مصطفیٰ. نہیں، غلطی نہ کرو. یوسف اور مصطفیٰ کے حسن میں فرق سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ایک فکرہ ہی کافی ہے. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. جتنا مقام مصطفیٰ ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد. خواب دیکھا محمد ابن عیسیٰ نے، پیغمبر تشریف فرمائے خواب میں، کھجور کے سامنے کھجوروں کا طبق. محمد ابن عیسیٰ مسجد نبی کے باہر سے جھانکا، پیغمبر نے بلایا، یہ قریب آیا، امام نے کھجوروں کے طبق میں ہاتھ ڈالا، محمد ابن عیسیٰ کی جھولی میں کھجوریں ڈالی. محمد ابن عیسیٰ کہتے میں نے گنی تو کھجوریں 18 تھی. کھجوریں گنی 18 تھی. جو چپ بیٹھے کتنی کھجوریں تھی؟ 18. وہ کہتے میری خواب سے آنکھ کھلی، میں صبح کے وقت کسی کام سے مسجد نبی کے پاس سے گزرا، مسجد نبی کا وہی دروازہ نظر آیا جو رات خواب میں نظر آیا تھا. دل میں حسرت جاگی کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی دیکھوں. کہتے میں نے مسجد نبی میں جھانکا، ادھر جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ امام رضا رسول والے کپڑے پہن کے تشریف فرمائے. تشریف فرمائے امام رضا، جو خواب میں پیغمبر اعظم کے کپڑے تھے وہی اطرت رسول کے کپڑے. امام رضا کے پاس اسی طرح سے کھجوریں پڑی ہیں. امام رضا نے ہاتھ کے اشارے سے اسی طرح مجھے بلایا جیسے خواب میں پیغمبر نے بلایا تھا. کہتے میں قریب آیا، امام رضا نے اسی طرح کھجوروں میں ہاتھ ڈالا، کھجوروں میں ہاتھ ڈال کے میری جھولی میں ڈالا. کہتے میں نے گنی تو کھجوریں 18 تھیں. میں نے گنا تو کھجوریں 18 تھی، میں نے گنا تو کھجوریں 18 تھی. میں نے قریب آگے کا مولا آپ تو کریم ابن کریم ہے، آپ تو امام رؤوف ہے، مہربانی کر کے ایک کھجور اور دے دیں. امام مسکرا کے فرماتے نانا نے 19 دی ہوتی تو میں بھی 19 دیتا. اگر میرے نانا نے 19 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی تجھے 19 کھجوریں دے دیتا. میرے امام کیا کہ لقب ہے زامن آہو. آہو کہتے ہیں ہرن کو، زامن آہو ہرنی کا بچہ شکاری نے پکڑا، ہرنی کا بچہ پکڑ کے شکاری جانے لگا، ہرنی شکاری کے پیچھے پیچھے. امام رضا سامنے کھڑے، ہرنی نے امام کو دیکھو، امام نے شکاری کو روکو، فرمایا سے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. اس نے کہا بندہ خدا اگر تو کہتا کہ چھوڑ دے پھر بھی بات سمجھ میں آتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اسے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس لیے چھوڑ، یہ ماں سے مل کے آ جائے گا، یہ جانور جائے گا اپنی ماں سے مل کر آ جائے گا. ہنسا وہ، کہتے چہرے سے سچا لگتا ہے، لیکن کبھی جانور بھی چھوڑو تو وہ بھی واپس آتا ہے. یہ واپس نہ آیا تو کون ضامن؟ امام فرماتے میں ضامن. اس کی ضمانت بن کے میں کھڑا ہوتا ہوں، تو اسے چھوڑ یہ واپس آئے گا. وہ کہتے چہرے کی صداقت دیکھ کے میں نے ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا.
مجھے شرم آ رہی تھی، اتنے کریم کو ضامن بنا کے کھڑا کیا، لیکن سوچ رہا تھا یہ کیسا ہے، کس کی ضمانت دے رہا ہے، کبھی جانور بھی واپس آئے۔ ہرنی کا بچہ گیا، ہرن سے مل کے واپس آیا، امام فرماتے ہرن اٹھا جا، کہتے یہ آزاد ہے، آج سے میں قیدی ہوں۔ یہ آزاد ہے، آج سے میں قیدی ہوں، جس کے جانور پابند ہوں۔ ولی عہدی کی دعوت ہوئی، سن تھا 202 ہجری۔ ولی عہدی ایک بڑی سازش کے تحت کی گئی، وہ بڑی لمبی بات ہے، زندگی رہی۔ پھر کبھی امام کے موضوع پر آپ کے شہر میں امام حسین علیہ السلام نے موقع دیا تقریر کرنے کا، تو میں وہ باتیں بتاؤں گا کہ امام کو کیوں مجبور ہو کر انہیں ولی عہد بنانا پڑا، کیا سیاستی طاقت بچانے کی خاطر اس نے ایک دعوت کی ولی عہدی کی خوشی میں۔ ایک تو اس نے سکہ جاری کیا، اس پر امام کے دستخط تھے، علی ابن موسیٰ الرضا۔ جب وہ سکہ مومن کے پاس آتا تھا تو وہ اسے خرچ نہیں کرتے تھے، کیونکہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا، قیمت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ شیعوں کے پاس جیسے ہی پہنچتا تھا وہ سنبھال کے رکھ لیتے، کیونکہ مولا کا نام لکھا ہوا تھا۔ سفر سے جانے میں پہلے، سفر پہ جاتے ہوئے راستے میں ڈاکوؤں کے خطرے، شیعوں نے اسے کپڑے میں باندھ کے بازو میں باندھنا شروع کر دیا۔ بھائی سے لفظ بڑا امام ضامن، کوئی بھی سفر میں جائے اس کا ضامن امام رضا، کوئی بھی مسافرت میں جائے اس کا ضامن امام رضا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر 202 بندے بلائے گئے، 200 مہمان، ایک مامون، ایک میرا مولا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ واقعہ عرض کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس نے 100 کرسیاں ادھر لگوائی، 100 کرسیاں ادھر، درمیان میں میز، ادھر 2 بڑی کرسیاں، بائیں طرف مامون، دائیں طرف امام رضا، 200 سردار، ہر سردار کے سرانے ایک کالا حبشی، پنکھا جھلنے کے لیے۔ سامنے کھانا آیا، رئیس انتظار کر رہے تھے مامون کو، مامون انتظار کر رہا تھا آپ کے امام کو۔ لفظ پھر کہتا ہوں، ذرا جا کے سنو، لفظ پھر کہتا ہوں جسے سمجھ آئے۔ 200 حبشی پنکھا جھل رہے ہیں، 200 سردار گورے کرسیوں پر، کالے پنکھا جھل رہے ہیں، گورے کرسیوں پر، سرداروں کو انتظار مامون کو۔ یہ کھانا شروع کرے تو ہم کریں، مامون کو انتظار امام رضا کو، بادشاہ شروع کرے تو میں کروں، امام رضا کو انتظار حبشیوں کا۔ جسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے گا، اس کے بولے گا وہی جس کی آواز علی رضا کو اچھی لگتی ہے۔ امام کو انتظار کالے حبشیوں کو۔ امام فرماتے تم کھڑے کھڑے کھاؤ گے؟ میرے نانا نے کھڑے ہو کے کھانے کو مکروہ کہا۔ آہستہ آہستہ مامون کہتے یہ غلام ہے مولا، یہ غلام ہے۔ امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ مولا یہ غلام ہے۔ امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ مامون شرما رہا تھا، کس بندے کو ولی عہد بنایا؟ گورنر ہنس رہے ہیں، اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ نہیں کھائیں گے، مولا یہ غلام ہے۔ امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ مولا یہ بعد میں کھائیں گے۔ امام نے فرمایا میں انہی کے ساتھ کھاؤں گا۔ تمہیں میرے نانا کی آخری تقریر یاد نہیں؟ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ تمہیں یاد نہیں کالا حبشی اذان دیتا تھا، گورے عرب نماز پڑھنے آتے؟
کالا حبشی آتا تھا آزان دینے، کالا حبشی۔ بزرگوں کو اچھا نہ لگو، یہ آزان نہ دے، یہ شین کو سین بڑھتا ہے۔ جبریل نے پیغام دیا یہ بڑھتا سین ہے، اللہ سنتا شین ہے۔ بلال کہتے تھے سین اور شین میں اتنا فرق تو سرکار کوئی نہیں، بس یہ تین میری زبان پہ چڑھتے نہیں۔ کوشش بڑی کرتا ہوں، کوشش بڑی کرتا ہوں، کوشش بڑی کرتا ہوں، لیکن یہ تین نقطے میری زبان پہ چڑھتے نہیں۔ یہ مجبوری ہم سرائکی والوں کی بھی ہے۔ کئی دفعہ مجلس پڑھتے ہیں ساتھ ہیں سونے دی یاد نے شلوات پڑھو، یہ نہیں۔ بھاوے پابندی ہے، بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے۔ جیڑا حبشی ہاں لکنت زبان وچ بھی ہاسو معظم کو سہرے ہٹا نہیں سکے۔ بھاوے پابندی ہے، بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے۔ جیڑا حبشی ہاں لکنت زبان وچ بھی ہس او معزن کو شوہرے ہٹا نہیں سکے۔ منہ دی لکنت بہانا ہے اعتراض دا، چل قدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے۔ 4 سال اون دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا، بچا نہیں سکا۔ 4 سال اون دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکے، اے بچا نہیں سکے۔ بانگ ہائی ڈانگ نہیں۔ اس کا ترجمہ میں کسی اور شہر میں تو کروں، آپ کے سامنے کیسے کروں؟ بانگ ہائی ڈانگ نہیں۔ صحیح کی ہانی خدا تک تا ویسی ہی ہو، ساڈے مہدی کو دنیا دے آورد نے او بھی کعبے دے آ بانگ دیسی ہو۔ نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جب تم کالے حبشی کو نہیں ہٹا سکے، غدیر کے مولا کو کیسے ہٹاؤ گے؟ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی میں کوئی فوقیت نہیں۔ جب یہ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا۔ اب کھانا تھا امام رضا کے لیے، وہ نہ کھائے تو باقیوں کے کھانے کا فائدہ کیا؟ تمہارے امام کی وجہ سے ہر گورے عرب کے ساتھ ایک کالے حبشی کی کرسی لگی۔ آل محمد تمہیں سلامت ہے۔ ہر گورے عرب کے پہلو میں کالے حبشی کی کرسی لگی۔ حبشی حیران کہ ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ گئے۔ اب امام نے فرمایا کھانا شروع کریں۔ گوروں نے کیا کھایا؟ انہوں نے کھایا جنہوں نے آج پہلے کھایا۔ گورے عرب کپڑے بچاتے رہے، کالے ٹکا کے کھانا کھاتے رہے۔ میں قرآن سر پہ رکھ، جیسے ہی کھانا ختم ہوا گورے عرب ناک چڑھاتے ہوئے بابل سے نکلنے لگے۔ ہر کالا حبشی رضا کے ہاتھ بھی چومتا تھا اور چوم چوم کے کہتا تھا واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے۔ اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے۔ بچ گئی توحید، پر اس کو بچانے کے لیے یہ شعر سمجھ میں آ گیا، پرسے پر آمادہ ہو جائیں گے آپ۔ بچ گئی توحید، پر اس کو بچانے کے لیے ساروں کی توجہ ہو جائے، پھر دوسرا مصرع پڑھتا ہوں۔ بچ گئی توحید،
مخدوم نالانا پاس آخری بندے تک پوری توجہ، بچ گئی توحید، پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر پردیش میں زہرا کا بیٹا مر گیا۔ جسے کائنات کو امیر الامراء کہنا چاہیے تھا، اسے دنیا غریب الغرباء کہتی۔ غریب کا مطلب دنیاوی غریب نہیں، ہماری زبان میں غریب کا مطلب اور ہے۔ ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، عربی میں غریب کا مطلب ہے مسافر، پردیسی، بے وطن۔ اللہ زندگی کرے، بڑا سونا فکر آنکھے کلیار صاحب، اللہ راسی، دارین قربان۔ دو چار فکرے شہادت کے فکرے پڑھنے سے پہلے عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، پوری ذمہ داری سے فکرے کہہ رہا ہوں۔ سرزمین پر جتنے عزاداران حسین میرے فکروں کو سن رہے ہیں، اپنی مرضی کے علماء سے تصدیق کیجیے۔ محرم میں امام رضا جوتی نہیں پہنتے تھے، میں ذمہ داری سے منبر رسول میں اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی دادی بھی آئی بیٹھی، اس کی اجڑی ہوئی بہن بھی آئی بیٹھی، نالین نہیں پہنتا تھا میرا مولا، سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا، ننگے پاؤں بازار میں چل رہے تھے، دکانداروں نے دکانیں چھوڑی، قریب آگے کا مولا آپ بغیر نالین کے، انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، فرمایا وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو۔ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ بندوں نے کہا مولا آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ۔ پہلے تم نے غدیر کو بھلایا، اب محرم کو نہ بھول۔ محرم کو عام مہینہ نہ سمجھا کر، یہ ہماری رسم نہیں، عقیدہ۔ قریب قریب ہے محرم، ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کرنا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بیٹھی ہیں، نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، تربیت سمجھو، میرا یہ فکرہ نہ بھول لو۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جعفر الصادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ جو اتنا رو رہے ہیں محرم کا چاند نظر آ۔ مادیت روحانیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اگر تمہارے پاس روحانیت نہ رہی تو شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں۔ جن گھروں میں ہوتا ہے حسین کی ماں انہیں آباد رکھے، جن میں نہیں ہوتا چاند نظر آ جائے چار پائیاں سیدھی نہ رکھی کر، گھر کا ایسا ماحول بنائے کر آنے والے کو پتہ چلے ان کا کوئی نقصان ہوا۔ ایک میت والا گھروں پہچانا جاتا ہے، تیرے پیروں کے گھر تو 10 گھنٹے میں 72 جنازے اٹھ گئے۔ ایک چاند کا مہمان ہے زہرا کا چاند۔ امام رضا اپنے گھر مجلس کرواتے تھے، نوکر چاکر غلام خدمت گزار، لیکن میرا مولا دریا خود بچھا۔ نوکر کہتے تھے مولا ہم بچھوائیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا ان پر کس کس نے آگے بیٹھا۔ لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے، مجھے بڑا پسند